ہاں؟ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت عاقلانہ ہے کہ نہیں ہے. میں جو نمازیں ادا کر رہا ہوں، میں جو مجلسوں میں آ رہا ہوں، اس میں کتنا میں لاجیکل اور کتنا عقل سے کام لے رہا ہوں. اور اگر عقل بیچ میں حاکم ہو جائے تو معصوم فرماتے ہیں پڑھے گا 2 رکعت، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ایسی 2 رکعت نماز پڑھ جس میں معرفت اور عقل ہو، وجب علیہ الجنہ، اس پہ خدا جنت کو واجب کر دیتا ہے. تو انسان جو ہر قدم اپنی زندگی میں اٹھائے وہ سوچ سوچ کے اٹھائے. اب سوال یہ ہے کہ مجھے موت سے خوف لگتا کیوں ہے، اس موت سے ڈر کیوں ہے، جبکہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہمارے چاہنے والے مشتاق موت ہوتے ہیں، اشتیاق رکھتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو دیکھنے کے لیے، لیکن ہم ڈرتے ہیں، ہمارے وجود میں خوف ہے. کبھی قبر کا خوف، کبھی عذاب قبر کا خوف. ایک تو کبھی ہم نے قبر کے تصور کو کلیئر نہیں کیا. کم از کم 5 مجالس ہونی چاہیے برزخ پہ اور قبر پہ، تاکہ اس دنیا پر ہم اتنی گفتگو کرتے ہیں اور جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے جا کے رہنا ہے اس دنیا کے بارے میں کوئی گفتگو ہوتی نہیں ہے. اور اگر ہوتی بھی ہے تو کبھی بچھو یاد دلائے جاتے ہیں، کبھی سانپ یاد دلائے جاتے ہیں، کبھی گرز یاد دلائے جاتے ہیں. بندہ تبھی تو مرنے سے ڈرتا ہے. ہاں، قرآن میں سورہ رحمان بھی ہے بھائی، نعمتوں کا ذکر بھی ہے، وہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ تاکہ یہ مشتاق ہوں، ان کے دل میں شوق پیدا ہو. جب جب یہ نماز تہجد پڑھے اس کا دل کرے کہ میں ملاقات خدا کے لیے جاؤں. یہ اشتیاق بہت کم پیدا، کیونکہ معاشرے میں گناہ زیادہ تھے تو لہٰذا ممبر سے زیادہ تر وہ جو باب انذار ہے، بشیروں و نذیرہ ہے نا، پہلے بشارت ہے پھر انذار ہے. ہاں، پہلے حور کا بتاؤ، غلما کا بتاؤ، جنت کا بتاؤ، حوروں کا بتاؤ، اس کے بعد پھر تھوڑا جہنم کا. اشتیاق تو اس بندے میں پیدا ہو. اب اس کے ذہن میں یہ کہ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، لہٰذا مرتے ہی میرے ساتھ تو بہت بڑا برا سلوک ہونے والا ہے. بھائی ایسا بھی نہیں ہے. انسان یقیناً گنہگار ہے، لیکن وہ بھی اس کی تمام صفات پر ایک صفت بھاری ہے. وہ صفت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام صفات پر صفت بھاری ہے. اور جو نبی ہمارے لیے اس نے بھیجا اس کی بھی ایک صفت تمام صفات پر بھاری ہے. فرمایا میں اگر رحمان الرحیم ہوں تو وہ بھی رحمت للعالمین ہے. خدا ظالم نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ ایک نیکی انجام دیتے ہو وہ 10 لکھتا ہے، اور جب آپ برائی انجام دیتے ہو وہ 1 لکھتا ہے. اس کا مطلب اس کی رحمت کا پلڑا بھاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندے کو جگہ جگہ بلاتا ہے، کتنے موقع دیتا ہے. کبھی کہتا ہے رمضان میں آ جاؤ میں تجھے بخشوں گا. یہ بندوں کو موقع دے رہا ہے کہ آؤ خود کو پاک کرو، آؤ جنتی بنو. تبھی فرمایا جتنا کائنات کا خیر ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، اور جتنا شر ہے وہ تمہارے اپنی طرف سے ہے. اس کا وجود خیر ہے، وہ تمہیں خیر دینا چاہتا ہے. کبھی رمضان میں بلاتا ہے آؤ مجھے علی کے زخمی سر کا واسطہ دے. کبھی ذی الحج میں بلاتا ہے عید سے 1 دن پہلے آ مجھے مسلم کا واسطہ دے. کبھی محرم میں کہتا ہے آ جا مجھے حسین کا واسطہ دے. کبھی سفر میں کہتا ہے آ جا مجھے زینب کا واسطہ دے. پھر جمادی ثانی میں بلاتا ہے آ جا مجھے سیدۃ النساء العالمین کا واسطہ دے. جو خدا اتنے موقع فراہم کرے لیکن بندہ ان سارے موقعوں کو گواتا ہوا چلے اور پھر بھی اپنے وجود کو پاک نہ کرے، ہاں پھر ایسے بندے کو ڈرنا چاہیے.